औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़िया की तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि आप तमाम लोगों के घरों में खैर आफ़ियत के मामले हों। नाज़रीन, जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि हम अपनी अगली वीडियो में जुमे की फ़जीलत पर बात करेंगे, तो आज हम जुमे की फ़जीलत पर बात करेंगे। जुमा अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार रहमतों और नेमतों में से एक रहमत भी है और एक नेमत भी है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, यानी कि तमाम दिनों का सरदार है और मेरे रब का पसंदीदा तरीन दिन है। सूरह जुमा में आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि ए मुसलमानों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद में यानी कि नमाज पढ़ने में जल्दी करो और अपने कारोबार को तर्क कर दो, उस वक्त के लिए बंद कर दो, और अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। और फिर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम ये है कि जब तुम नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में फैल जाओ और अल्लाह का करम और फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को याद करते रहो। तो इस आयत से हमें एक बात ये भी मिलती है कि अल्लाह को तो हर वक्त याद करना है और जुमे के दिन इस ज़िक्र को मज़ीद बढ़ा देना है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, मेरे अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली ये कि मेरे रब ने जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया। अल्लाह ने जुमे के दिन ही उन्हें जन्नत से उतार कर इस दुनिया का बासी बनाया और जुमे के दिन ही उनकी वफ़ात हुई और जुमे के दिन ही सूर फूका जाएगा और क़यामत आएगी। तो सोचिए कि जुमे का दिन कितनी अहमियत का हामिल है। और यहाँ से एक बात और पता चलती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाते रहते हैं कि जो जुमे के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ वापस जाता है वो जन्नती होता है, क्योंकि इस दुनिया में आना या यहाँ से वापस जाना ये हमारे बस की बात नहीं है। वो मेरे रब की मर्ज़ी है कि वो किस तरह किसकी मेज़बानी फरमाते हैं। तो अपने जिन नेक लोगों की मेज़बानी वो जुमे के दिन फरमाना चाहते हैं, उनको जुमे के दिन ही अपने पास बुलाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की फ़जीलत पे मज़ीद रोशनी डालते हुए फरमाया कि जब एक मुसलमान जुमे के दिन के लिए तैयारी करता है, गुस्ल करता है, पाक व साफ़ होता है और मस्जिद की तरफ चलता है, तो फ़रिश्ते दर हकीकत मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर एक, जिसे हम अपनी ज़बान में रजिस्टर कह सकते हैं, लिए खड़े होते हैं और वो खुतबे से पहले आने वाले नमाजियों के नाम लिख रहे होते हैं। जो मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है और सरकार अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक उसको मक्के में ऊँट के ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसका फ़रिश्ते नाम लिखते हैं और मक्के में एक गाय के ज़िबा करने का सवाब मिलता है, और जो उसके बाद आता है तो उसको मक्के में एक बकरी के ज़िबा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह से बतदरीज ये सवाब कम होता जाता है और जैसे ही खुतबा शुरू होता है फ़रिश्ते वो अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और फिर आने वालों के नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, यानी कि वो इस नेमत और इस रहमत से महरूम रह जाते हैं। मेरे बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि जुमे की 2 रकत पढ़नी है, बस हम जल्दी से पढ़ लें और ख़ुतबा सुन के हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्लेम ये भी है कि ख़ुतबा हमारी समझ में नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगी कि जितने भी मेरे वो भाई जो मस्जिदों में ख़ुतबा देते हैं, उनको चाहिए कि ख़ुतबा पढ़ने के बाद अगर वो उसका ट्रांसलेशन भी बयान कर दें
تو سننے والوں کے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت اس خطبے کے ذریعے کہہ کیا رہے ہیں. یا اگر وہ یہ کام نہیں کر پا رہے تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم دنیا میں کتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم کتنی چیزیں پڑھتے ہیں، کتنی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس خطبے کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے کہ جو مولوی عربی زبان میں دے رہا ہے؟ اگر ہمیں خود اس خطبے کا ٹرانسلیشن پتہ ہوگا، آپ 3 4 5 بار وہ پڑھ لیں گے تو بے شک وہ عربی میں بھی خطبہ دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً آپ پھر ہر جمعے کی نماز میں خطبے سے پہلے ہی پہنچیں گے تاکہ وہ ثواب آپ حاصل کریں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص جمعے کی تیاری کر کے مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے اوپر اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں. اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کا اہتمام کرے، پاک و صاف ہو، مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچ کے وہ لوگوں کے درمیان جڑ کے بیٹھے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، خطبہ سنے، جتنی نماز وہ ادا کر سکتا ہے خطبے سے پہلے وہ ادا کرے، اور خطبہ سن کے پھر وہ جمعے کی نماز پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو پورا فرماتے ہیں. اسی طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے دن مخصوص کیے. اللہ نے جمعے کا دن کسی کو نہیں دیا. اہل یہود کو ہفتے کا دن دیا، کرسچنز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار رہے ان کو اتوار کا دن دیا، اور جمعے کا یہ دن کیونکہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دن ہے تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا کہ یہ تحفہ میرے محبوب کی امت کا ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ امتیں، وہ قومیں ہم سے پہلے آئیں لیکن ان کو ہمارے بعد کے دن ملے، ہمیں ان سے پہلے کا دن ملا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنوں میں بھی میری امت کو پہلے رکھا اور قیامت کے دن بھی، جبکہ میری امت تمام امتوں میں آخری امت ہے لیکن حساب و کتاب میں پہلی ہوگی، اور سب سے پہلے میری امت کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے. یعنی کہ یہ بھی اللہ کا ہم پہ بے انتہا کرم ہے کہ ہمیں اس گرمی کو، اس حشر کے میدان کو دوسری امتوں کے حساب کے مقابلے میں کم جھیلنا پڑے گا. اور یقیناً یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کے امتی ہونے کا تحفہ ہے. اور اس میں بھی جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ حدیث آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، جبکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری امت کے مسکین میرے باقی امتیوں سے 300 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو سوچئے ذرا کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو غریب ہیں، یہ تو فقیر ہیں، یہ تو یسیر ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حیا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں 300 سال پہلے لے کر جائیں گے اور ان کا دیدار تمام لوگوں کو کرایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا اپنے رب کے لیے اور اپنے رب کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. تو ناظرین، بات ہو رہی ہے جمعے کی فضیلت کی. اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے. اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جو اللہ کا امر پا لیتا ہے، جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے، جو اللہ کا رنگ خود کو لگا لیتا ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور
کیا خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے کر دیا خود کو اس کے سپرد جو میری چاہت ہے تو بخش دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، ورنہ تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی چاہت کو پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چاہت سے بھی نواز دیتا ہے۔ تو جو لوگ جمعے کے دن اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے خاص تیاریاں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنے حساب سے مکمل پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں وقت سے پہلے چلتے ہوئے مسجد پہنچتے ہیں، تو سوچیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ جمعے کی عزت کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو غافلین میں شامل کر دیتے ہیں، اس کے دل کو غافل کر دیتے ہیں، اس کے دل کا وہ سیاہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو تلاش کیجئے، کیونکہ صحابہ اکرام جمعے کے دن کو عید کے دن کی طرح مناتے تھے۔ تو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ہر ہفتے اپنا ایک تحفہ دے دیا، اپنی ایک عید ہم کو عطا کر دی جس کو ہم خوشی کے ساتھ منا سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس ساتھ کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت قلیل ہے، اور اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے جیسے کہ شب قدر کو، اور وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ تو اس جمعے کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اہتمام کیجئے، درود شریف پڑھیے، کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود شریف جمعے کے دن بھیجتا ہے اس کی تو افضلیت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان کو سرکار علیہ السلام کے درود شریف سے تر رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعائیں مانگیے۔ اللہ کرے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم ہر جمعے کو عید کی طرح منا سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں، اور اللہ کا بے انتہا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے گھروں میں خیرت و عافیت کا معاملہ رکھے۔ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔